بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ انسان نے کوشش کی اسی کے لیے وہی کچھ ہے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے تو پھر آپ کسی بھی کام کی شروعات کریں، گراؤنڈ ورک کریں نا۔ گراؤنڈ ورک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ جب اللہ سے تعلق جڑ گیا تو آپ کے لیے سارے کامیابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں تو یہ پانچوں دروازے ایچ اینڈ ایوری ڈور ول بی کلوز فار، سو یو ہیو ٹو اٹیچ یور سیلف spiritually, physically with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, which favor of your Lord would you deny? In Surah Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان، چرند، پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، گلیکسیز، سیارے، سیارچے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دا بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے لیے، میرا چلنا اللہ کا حکم، میرا سوچنا اللہ کا حکم، میرا بیٹھنا اللہ کا حکم، کن فیکون کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ امر ربی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ روح کیا ہے؟ روح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ 6-7 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں ایک موومنٹ شروع ہوتی ہے، حرکت شروع ہوتی ہے، یہ ہے امر ربی۔ یہ ہے امر ربی، ایسا امر ربی ہے جو نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں ضرور، گروہوں میں نہ بٹو۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ مختلف گروہ ہیں، مختلف تفرقے بٹے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حوابی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ اور بھئی ہمارا پلیٹ فارم تو ایک ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان مجمل کیا ہے؟ ہمارا ایمان مفصل کیا ہے؟ ہمارے ارکان اسلام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر ایمان، اور روز آخرت پر ایمان۔ یہ ہمارے ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے جو ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دیا نا، صراط مستقیم دی ہے۔ اللہ کا راستہ بھی سیدھا، اللہ کے سوالات بھی سیدھے، تو ٹیڑھے رستوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیڑھی پگڈنڈیوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا راستہ بھی سیدھا اللہ سے مانگے گا تو اللہ سیدھا تجھے عطا کرے گا۔ ایسے پگڈنڈیوں کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھما پھرا کے سراؤنڈنگز میں رہے گا، ان گلاٹیوں میں رہے گا جہاں پر تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو بھائی اپنے آپ کو اس طرح اس اٹیچ کرنا، اس روحانی طور پہ، فزیکلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو پھر ہوگا انشاءاللہ تیرے لیے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے وہ رستے کھولے گا۔ چاروں دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کھولے گا تیرے لیے۔ تو پھر مانگنا تو اللہ سے، اے اللہ جی زمین آسمان، اس میں میرے لیے، افلاک میں میرے لیے، ان پلانٹس میں، ان سکائز میں میرے لیے معجزے پیدا کر۔ تو پھر اللہ تیرے لیے معجزے پیدا کرے گا۔ تو مانگ، اللہ سے دعا مانگنا۔ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، تو اللہ نے آگ ٹھنڈی کی، بجھائی نہیں، آگ تو اب بھی لگی ہوئی ہے، لیکن انسان سیکتا تھاپتا کوئی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں بلدی آگ چھال نہیں وجدی، تو کوئی بھی کسی کی جلتی آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ یہ انسان کا اپنا جگر ہے کہ اپنے جگر، اپنے قوت، اپنے یقین، اپنے مستحکم، اپنی کنسسٹنسی، اپنے ارادے، اپنے عزم، اپنے قصد، اپنے ایمان، اپنی ڈیڈیکیشن، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے سب کچھ کرنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کرانے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنا اخلاقیات کو بہتر کریں، ہمارے اخلاقیات اچھے ہیں، ہمارے لوگوں سے کنسرنز، ہمارے لوگوں سے ڈیلنگ کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز سستی لینے کی خاطر ہم جھوٹ بول دیں کہ یار تم 50 کی دے رہے تو فلاں تو 40 کی دے رہا، قسم ہی چک لینے، قسم بھی ہم لوگ اٹھا لیں چھوٹی سی چیز کے لیے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ جیسے ہم قسمیں اٹھا لیں، چھوٹی چھوٹی قسمیں، قبر میں ایسا ایک بچھو تیار ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈسے گا، قیامت تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، جتنا ہو سکتا ہے مانگے. تو تم مانگو نا اللہ سے، اے اللہ میرے لیے زمین و آسمان میں معجزے پیدا کر، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول، میرے لیے اپنے خاص فضل کے دروازے کھول. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. مالک ایسا تیرے جیسا کوئی مالک نہیں ہے، خالق ایسا تیرے جیسا کوئی خالق نہیں ہے، رازق ایسا تیرے جیسا کوئی رازق نہیں ہے. تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان تو نے پیدا کی ہے. تو ہر چیز کا خالق ہے. تیرے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا، تیرے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے. تو ایسا خالق ہے. تو بلیک، کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی، کالے پتہ لے کے منہ میں پھر رہی ہے، تو اس کو بھی دیکھتا ہے. یہ تیرا ویژن ہے. اے اللہ تو ہر چیز یہ تیری آبزرویشن ہے، تو مجھے اس آبزرویشن میں مجھے بھی بینائی عطا فرما. بصارت اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے، بصیرت کسی کسی کو ملتی ہے. فزیکلٹی سب کے پاس ہے، اسپریچولیٹی کسی کسی کے بعد ہوتی ہے. آؤٹر سیلف سب کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی فگر فیس کو خوبصورت بناتا ہے. لیکن انر سیلف کو خوبصورت کرنا، آپ کا اندر صاف ہو. جب آپ دوسروں کو فتح نہیں کر سکتے، پہلے اپنے آپ کو فتح کرنا سیکھیں. ٹرائی ٹو لرن ٹو ون یور سیلف. اپنے اندر کو فتح کریں، پھر دوسروں کو بھی فتح کر لیں گے. تو اپنا اندر دیکھیں، اندر کیا ہے. جیلسی، کرپشن، حسد، بغض، کینہ، حسد، یہ سارے ہماری روٹ کازز ہیں ہماری ناکامی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.